السلام علیکم۔ آج میراث العروس کے باب اول کے اہم نکات کے بارے میں بتایا جائے گا۔ نمبر 1، دنیا کے حالات پر غور کرنا یعنی قوت مشاہدہ۔ نمبر 2، پیدائش کے بعد مرنے تک کن حالات سے گزرنا۔ نمبر 3، مرد کی ذمہ داریاں۔ نمبر 4، اولاد کی پرورش اور امور خانہ داری میں عورت کی اہمیت۔ نمبر 5، اس کے لیے عورتوں کو تعلیم کی ضرورت۔ نمبر 6، لڑکیوں کی امور خانہ داری میں مہارت، سلیقہ اور تربیت۔ نمبر 7، شادی کے بعد لڑکیوں کے رویے میں تبدیلی لازمی ہے۔ اور نمبر 8، ماں کی آغوش اولین درسگاہ ہے۔ یہ وہ تمام اہم نکات جو باب اول میں شامل تھے پیش نظر ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ آج میراث العروس کے باب 2 کے بارے میں بتایا جائے گا، جس میں قصے کا آغاز اور جن لوگوں کا اس قصے میں بیان ہے ان کے بارے میں مختصر حالات اہم نکات کی صورت میں آپ کے سامنے پیش نظر ہوں گے۔ نمبر 1، دہلی کا مشہور خاندان اندیش خانی۔ نمبر 2، جو کہ نوکری پیشہ اور سرکاری ملازمتوں پر مامور۔ نمبر 3، دور اندیش خان کی ملازمت، جسمانی خدوخال اور ان کی اولاد۔ نمبر 4، پہلی اولاد اکبری کی پیدائش اور نانی کی ناز برداریاں۔ نمبر 5، تیسری اولاد اصغری کی تربیت اور وجہ شہرت، جو کہ اس باب کے اہم نکات میں شامل تھے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ میری آج کی ویڈیو میراث العروس باب سوم کے بارے میں ہے، جہاں پر اکبری کی بد مزاجی اور سسرال سے روٹھ کر میکے چلا جانا ہے۔ اکبری کی بد مزاجی، بے ہنری، بدسلیقی، ضدی پھوڑ پن تو یوں ہی مشہور تھی۔ شادی نہ ہونے کی ایک خاص وجہ یہ بھی تھی، چنانچہ مولوی محمد فاضل اور دور اندیش خان کی پرانی راہ رسم نے کام دکھایا اور محمد عاقل کی شادی اکبری سے طے پا گئی۔ شادی کے بعد اکبری کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اسی طرح ضدی پن جاری رہا، بلکہ چوتھے پانچویں مہینے میں ہی اس نے علیحدگی کا مطالبہ کر دیا۔ علیحدگی کا مطالبہ کرنے کے ساتھ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے باب 4 یا چیپٹر نمبر 4۔ گزشتہ باب میں اکبری نے علیحدہ گھر کا مطالبہ کیا تھا اور میکے روٹ کر چلی گئی تھی۔ آج کے باب میں کیا ہوتا ہے؟ آج کے باب میں اکبری ابھی تک روٹ کر میکے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اکبری کی خالہ کی مداخلت ہے اور بھانجی کو لعنت ملامت کی اور سمجھا کر سسرال چھوڑ دیا۔ چونکہ رمضان کی آمد تھی، محمد عاقل کا بیوی کو افطاری بنانے کا مطالبہ کرنا تو بیوی کا جواب دینا کہ بیٹے کا بیاہ کیا ہے یا لونڈی مول لی ہے۔ محمد عاقل کا عید کے لیے چیزیں لانا مگر مزاج دار بہو کی خاطر تلے کچھ نہ آنا۔ خالہ کی وجہ سے اکبری کی عید کی تیاری ہوئی۔ عید کے دن بہو رانی کا نامناسب رویہ اور محمودہ سے بدسلوکی، ساس سے بد زبانی اور میکے روانگی۔ ماں کی سمجھداری، بیٹے کو عید کے ساتھ اس کے سسرال بھجوا دیا۔ یہ وہ تمام اہم نکات تھے جو ہمیں چیپٹر نمبر 4 میں پڑھنے کو ملیں گے۔ اگلے چیپٹر کے لیے انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ آج ہم میراث العروس کے باب نمبر 5 پر کے اہم نکات پر غور کریں گے۔ الگ گھر کرنے پر ساس اکبری کی ماں اور داماد کے درمیان مباحثہ۔ نمبر 1، اکبری کی ماں کا داماد سے شکوہ شکایت۔ نمبر 2، محمد عاقل کا سمجھداری اور بردباری سے جواب۔
نمبر 3 الگ گھر کے لیے اکبری کی ماں کا اصرار اور قائل کرنا کہ دنیا میں کوئی بہو ایسی نہ ہوگی جس کا میاں کماتا ہو اور وہ ساس نندوں کے ساتھ رہے۔ نمبر 4 محمد عاقل کا ساس کو لاجواب کر دینا اور اس کے لیے ایک مثال نمک روئی اور خچر کی دی گئی۔ نمبر 5 محمد عاقل کا راز سسرال ٹھہرنا، اکبری کی بے رخی اور عسکری کی مہمان نوازی دیکھنا۔ نمبر 6 نانی کا لاڈ پیار، سر چڑھ کر بولنے لگا۔ یہ وہ تمام اہم نکات تھے جو ہم نے باب نمبر 5 میں دیکھے۔ اگلے باب کے لیے انتظار کیجیے کہ نمبر 6 میں کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم میراث العروس کے باب نمبر 6 اور 7 دونوں کے اہم نکات پر غور کریں گے، کیونکہ یہ دونوں مختصر باب تھے اس لیے دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا۔ اس کے اہم نکات کیا ہوں گے؟ محمد عاقل کا والدہ کے روبرو قصہ بیان کرنا، یہ نمبر 1 تھا۔ نمبر 2 والدہ کا دانشمندانہ فیصلہ اور ان کا یہ کہنا کہ اشرافوں میں بیویاں کہیں نہیں چھٹتی ہیں۔ نمبر 3 محمد عاقل کا دوستوں کے ساتھ مشورہ۔ نمبر 4 الگ گھر کے بارے میں اتفاق رائے۔ نمبر 5 اکبری کا الگ گھر اور اس کی بد انتظامی۔ نمبر 6 مزاج دار بہو کی کاہلی، سستی اور لاپرواہی۔ نمبر 7 برتنوں کی چوری۔ اب آگے دیکھتے ہیں نمبر 8 میں کہ اکبری آگے کیا کرتی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ آج ہم میراث العروس کے باب 8 کے بارے میں پڑھیں گے۔ پچھلے باب میں اکبری کا الگ گھر لے لینا، الگ گھر کو جس طرح اس نے بے ہنری کے ساتھ تہو بالا کر دیا اور آخرکار اس کے برتن بھی چوری ہو گئے، تو آج کے باب میں اکبری کیا گل کھلاتی ہے۔ نمبر 1 جس میں شامل ہے ایک کٹنی کی شہر میں آمد اور وجہ شہرت۔ نمبر 2 مزاج دار بہو کا کٹنی کے ہاتھوں بے وقوف بننا۔ نمبر 3 محمد عاقل کو لالچ کے جال میں پھانسنا۔ نمبر 4 اکبری کا زیورات سے ہاتھ دھو بیٹھنا۔ نمبر 5 کپڑوں کو دیمک نے چاٹ لیا یا چوہوں کی خوراک بن گئے۔ نمبر 6 مزاج کی اصلاح اور تربیت بہت ضروری ہے جو اس باب 8 میں شامل تھی کہ ایک کٹنی کا اکبر کو ٹھگنا، یہ اس کے اہم نکات تھے۔ اگلے باب میں کیا ہوتا ہے اور کس کے کردار کے بارے میں بتایا جائے گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ آج ہم میراث العروس کے باب نمبر 9 کا جائزہ لیتے ہیں۔ باب نمبر 9 میں عسکری کا بیاہ اور اس کے مختصر حال۔ اس میں کون سے اہم نکات ہیں؟ نمبر 1 عسکری کا کردار جو ڈپٹی نذیر احمد میں بہت خوبصورتی سے لکھا۔ نمبر 2 محمد عاقل کی والدہ کا کشمکش میں مبتلا ہونا کہ آیا میں شادی محمد کامل سے کرواؤں یا نہ کرواؤں۔ نمبر 3 محمد عاقل کا دلائل دے کر والدہ کو رضامند کرنا اور جس میں آخر میں وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 شادی سے قبل عسکری کی سمجھداری جہیز کے معاملے میں۔ اور نمبر 5 خیر اندیش خان ایک منتظم آدمی جس نے بہن کی رخصتی کا فریضہ نہایت خوبی سے سر انجام دیا۔ یہ وہ تمام نکات تھے جو باب نمبر 9 میں ہمیں پڑھنے کو ملے۔ اگلے باب کے لیے انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ آج ہم میراث العروس کے باب نمبر 10 کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے، جہاں پر بیائی ہوئی لڑکیوں کے لیے عمدہ نصیحت۔ یہ نصیحت کس نے کی؟ دور اندیش خان جو عسکری کے والد تھے
انہوں نے عسکری کو خط لکھا اور خط کے اہم نکات کیا تھے؟ بیٹی کی اعلیٰ ہمتی اور بلند نظری کو سراہنا، بیاہ کا مقصد کیا ہے، عورت کا فرض، مرد کو خوش رکھنا، ادب و احترام، اطاعت، فرما برداری، بہو کی ذمہ داریاں، گفتگو کے آداب۔ باپ کا خط عسکری کے لیے کسی وظیفے سے کم نہ تھا۔ یہ وہ تمام اہم نکات تھے جو اس خط میں تحریر کیے گئے تھے، جو عسکری کے لیے کسی وظیفے سے کم نہ تھے۔ اگلے باب میں کیسی ذمہ داریاں نبھاتی ہے عسکری، جس کے لیے انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ آج ہم میراث العروض کے باب نمبر 11 اور 12 کے اہم نکات پر روشنی ڈالیں گے۔ نمبر 1، عسکری کی امور خانہ داری میں دلچسپی۔ نمبر 2، نند محمودہ سے دوستی۔ نمبر 3، ماما عصمت کا کردار اور مختار کل۔ نمبر 4، عسکری کی مداخلت اور ماما عصمت کو ایک آنکھ نہ بھانا۔ نمبر 5، عسکری سے عداوت کا آغاز۔ تو اب دیکھتے ہیں اگلے باب میں یہ عداوت کیا رخ موڑتی ہے، اس کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ آج ہم میراث العروض کے باب نمبر 13، 14 اور 15 کے اہم نکات پر روشنی ڈالیں گے۔ نمبر 1، ماما عصمت کے یکے بعد دیگر وار، جس کا مقصد کیا تھا؟ محمد کامل اور اس کی والدہ کو عسکری سے بدظن کرنا۔ نمبر 2، محمد کامل کی ناسمجھی، جس میں اس کا بچپنا شامل تھا۔ نمبر 3، ساس کی بدگمانی۔ نمبر 4، ماما کا ہزاری مل سے تکرار۔ نمبر 5، ہزاری مل کی دھمکی۔ نمبر 6، محمد کامل کی والدہ کے کان بھرنا۔ اور اس کے بعد ماما عصمت نے کیا کیا؟ آئندہ کے باب کے لیے انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ آج ہم میراث العروض کے باب نمبر 16، 17 اور 18 کے اہم نکات پر روشنی ڈالیں گے۔ نمبر 1، ماما عصمت کی شرارتوں کی وجہ سے عسکری کا خط اپنے بھائی خیر اندیش کے نام۔ نمبر 2، بوا تماشا بیگم کا عسکری کے سسرال آنا۔ نمبر 3، ماما عصمت کی ایک اور مکاری، اور وہ مکاری کیا تھی؟ نالش کا ڈرامہ۔ نمبر 4، عسکری کی دانائی اور ماما عصمت کا ایک اور جھوٹ کھل کر سامنے آ گیا۔ نمبر 5، شب برات کی آمد اور عسکری کی بہترین حکمت عملی کہ اس نے کتنے اچھے طریقے سے اپنے میاں محمد کامل اور اپنی نند محمودہ کو شب برات کی فضولیات سے دور رکھا۔ نمبر 6، ماما عصمت کی اس شب برات پر ایک نہ چلی اور وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ اگلے باب میں ماما عصمت کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کے لیے انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ ڈی پی نذیر احمد کے ناول میراث العروض باب نمبر 19 اور 20 کے اہم نکات دیکھیں گے، جہاں پر ماما عصمت کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کے اہم نکات میں ماما عصمت کی مکاریاں جو اپنے عروج پر تھیں وہ آہستہ آہستہ دم توڑتی نظر آتی ہیں۔ نمبر 2، عسکری کے سسر کا آ جانا اور ماما عصمت کا حساب کتاب ہو جانا۔ نمبر 3، ماما عصمت کا رسوا ہو کر نکالا جانا۔ نمبر 4، اور یہ ماما عصمت کا انجام تھا۔ نمبر 4، گھر میں دوسری ماما کے صلاح مشورے۔ یوں ماما عصمت اپنے انجام کو پہنچی۔ اب دوسری ماما کون سی رکھتے ہیں اور اس کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے، جس کے لیے اگلے باب کا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ گزشتہ باب میں ہم نے ماما عصمت کی رسوائی اور اس کا انجام پڑھ لیا۔
اب آگے کیا ہوتا ہے، کون سی ماما رکھی جائے گی اور اس کے لیے کس قسم کے صلاح مشورے کیے جائیں گے، تو آئیے پڑھتے ہیں باب نمبر 21 اور 22 کے اہم نکات۔ نمبر 1، گھر کے خرچے کے تعین کے لیے مولوی محمد فاضل اور ان کی بیوی کے مابین تکرار۔ نمبر 2، عسکری سے صلاح مشورہ۔ نمبر 3، گھر کا خرچہ 20 روپے مقرر ہوا۔ نمبر 4، ماما اسبتی جگہ دیانت النساء ماما رکھی گئی۔ نمبر 5، خانہ داری کے انتظام میں واضح فرق نظر آنے لگا۔ یہ وہ تمام اہم نکات ہیں جو ہم نے 21 اور 22 میں پڑھے ہیں۔ اگلے باب میں عسکری کون سے نئے کاموں کو سلجھاتی ہے، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ آج ہم میراث العروض کے باب نمبر 23 کا جائزہ لیں گے اور جس کے اہم نکات ہیں۔ نمبر 1، خانہ داری کے انتظام کے بعد عسکری کا محمد کامل کے معمولات پر توجہ دینا۔ نمبر 2، میاں کو پڑھائی کی طرف راغب کرنا۔ نمبر 3، عسکری کی نصیحت کا محمد کامل پر اثر اور اس اثر کا یہ نتیجہ نکلا کہ مدرسے میں داخلہ لے لیا۔ تو نمبر 4 تھا کہ محمد کامل نے مدرسے میں داخلہ لے لیا۔ یہ وہ تمام اہم نکات ہیں جو باب نمبر 23 میں زیر غور ہیں۔ اگلے باب میں عسکری مزید کن امور پر توجہ دیتی ہے، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ آج ہم ڈپٹی نذیر احمد کے ناول میراث العروض کے باب نمبر 24 اور 25 کا جائزہ لیں گے، جہاں پر عسکری نے اپنا ایک مکتب بنایا اور جہاں پر لڑکیوں کو تعلیم دی جانے لگی۔ اس کے باب نمبر 24 اور 25 کے اہم نکات کچھ یوں ہوں گے۔ فتح اللہ خان کا خاندانی پس منظر، حسن آرا کا رویہ جو اکبری سے کسی طور پر کم نہ تھا، حسن آرا کا مزاج، دار بہو کے مکتب میں داخلے کی خواہش، عسکری کی رضامندی، حسن آرا کی تعلیم کا آغاز، یہ وہ اہم نکات ہیں جو 24 اور 25 باب میں شامل ہیں۔ اگلے باب میں کیا ہوتا ہے، انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ آج ہم ڈپٹی نذیر احمد کے ناول میراث العروض کے باب نمبر 27 اور 28 کے اہم نکات کا جائزہ لیں گے۔ نمبر 1، عسکری کا اپنے میاں کو نوکری کے راستے پر لگانا۔ نمبر 2، اپنے زور بازو پر نوکری کی تلاش کے لیے ہدایت دینا۔ نمبر 3، سیالکوٹ جانے کی پیشکش ہوگی اور وہ کس کو ہی، محمد کامل کو۔ نمبر 4، محمد کامل کی آمادگی۔ نمبر 5، 50 روپے ماہوار پر نوکری کی ابتدا۔ نمبر 6، سفر وسیلہ ظفر۔ یہ وہ تمام اہم نکات تھے جو ہم نے باب نمبر 27 اور 28 میں پڑھے۔ اگلے باب کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ آج ہم میراث العروض کے باب نمبر 29 اور 30 کے اہم نکات کا جائزہ لیں گے۔ نمبر 1، محمد کامل کی سیالکوٹ میں آوارگی۔ نمبر 2، خطوط نویسی میں کمی۔ نمبر 3، عسکری کا سیالکوٹ جانے کا ارادہ۔ نمبر 4، محمد عاقل اور اکبری کی گھر واپسی۔ نمبر 5، مکتب کا انتظام محمد عاقل اور محمودہ کے حوالے۔ نمبر 6، عسکری کا محمد کامل کو راہ راست پر لانا۔ نمبر 7، مولوی محمد فاضل کی ریٹائرمنٹ اور محمد عاقل کو اپنی جگہ رکھوانا۔ یہ وہ تمام نکات ہیں جو باب نمبر 29 اور 30 میں زیر غور ہیں۔ اگلے باب میں کیا ہوتا ہے، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ آج ہم ڈپٹی نذیر احمد کے ناول میراث العروض میں باب نمبر 31 اور 32 کے اہم نکات کا جائزہ لیں گے۔ نمبر 1، محمودہ کے رشتے کی بات چلائی گئی۔ نمبر 2، والدہ کا احتجاج۔ نمبر 3،
مولوی محمد فاضل اور عسکری کے دلائل۔ نمبر 4 محمودہ کی منگنی اور بیاہ کے موقع پر عسکری کے انتظامات جو بڑے قابل دید تھے۔ یہ تھے وہ اہم نکات جو ہم نے 31 اور 32 میں سے اخذ کیے۔ اگلے باب میں عسکری کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ میراث العروض کے آخری 2 باب کا جائزہ لیں گے، جو اس ناول کے آخری باب کہلاتے ہیں، جس میں عسکری کی اولاد کا تذکرہ کیا گیا۔ اس سے قبل جتنے بھی ہم نے چیپٹر پڑھے تھے ان میں کہیں پہ بھی عسکری کی اولاد کے بارے میں ذکر سننے کو نہیں ملا، کیونکہ عسکری کی شادی چھوٹی عمر میں ہو چکی تھی، لہٰذا اوپر نیچے بچوں کی پیدائش اور ان کی وفات کے بعد صرف محمد اکمل ہی ان کی آخری اولاد یا اکلوتی اولاد بچی تھی، اور اس سے قبل بطول کی وفات جو ان کی بیٹی تھی، جس پر عسکری کو شدید صدمہ ہوا، اور اس صدمے کی وجہ سے عسکری کے والد دور اندیش نے انہیں خط لکھا۔ اس خط میں کیا اہم باتیں تھیں جو عسکری کے لیے ایک عمدہ نصیحت اور سہارے سے کم نہ تھی؟ جی، اس میں تحریر تھا، خدا کے حکم سے کائنات کا نظام جاری رہتا ہے، یعنی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اولاد سے توقع اور تعلق کا سبب کیا ہے؟ وابستگی، نام دینا، وراثت، معاشرے میں عزت یا بڑھاپے کا سہارا ہے۔ اولاد ایک آزمائش سے کم نہیں، لیکن عاقبت کی فکر کرو۔ اس سے قبل دور اندیش خان نے عسکری کو اس وقت خط لکھا تھا جب عسکری کا بیاہ ہوا تھا، تو وہ بیاہی ہوئی لڑکیوں کے لیے ایک عمدہ نصیحت تھی، اور جو اس وقت خط لکھا گیا جس وقت عسکری شدید صدمے میں تھی، تو یہ اولاد کے واسطے ایک عمدہ نصیحت کے طور پر خط لکھا گیا تھا کہ اولاد ایک آزمائش ہے، اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سے ایسے کام ہیں جو کرنے والے ہیں۔ تو چنانچہ عسکری کے لیے یہ دونوں خط بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ تو آج ہم نے میراث العروض کے تمام چیپٹرز کا جائزہ لے لیا۔ آئندہ کے چیپٹر میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ میراث العروض کے پوری جتنا بھی ہم نے پڑھا اس سب کا ایک تنقیدی جائزہ لیں گے، اور اس وقت کے لیے آپ انتظار کیجیے گا۔ میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا ان بچوں کے لیے جو مختصر وقت میں میراث العروض کے چیپٹرز کے اہم نکات کو پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔